الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام معزز سامعین، دوست اور بزرگوں، آج جمعۃ المبارک اس موقع پر جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے حق سچ کہنے کی اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اے نبی کہہ دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر تم میری یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو. اللہ اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ سے محبت کا ذریعہ اتباع رسول ہے. تم میں سے جو بھی یہ چاہے کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، اسے چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع شروع کر دے. سنت کو سیکھنا، سنت پر عمل کرنا، سنت کو زندگیوں میں لاگو کرنا. جو انسان دین سمجھ کر، سنت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر کرے، سنت کو زندگیوں کے اندر لائے تو وہ شخص اس آیت کا مستحق ٹھہرتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص سنت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، دین سمجھ کر کوئی عمل کرتا ہے جو کہ حقیقت میں نہ دین ہے، نہ سنت ہے، نہ شریعت ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں. دین سمجھ کر کوئی ایسا کام کیا جائے جو دین نہ ہو، بدعت کہلاتا ہے. سنت کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کوئی کام کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. رسول اللہ کی محبت بھی ہو، طریقہ بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو، اسے کہتے ہیں سنت. بدعت کسے کہتے ہیں؟ کوئی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کرنا لیکن طریقہ اپنا ہو، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو، طریقہ دین کا نہ ہو، طریقہ شریعت کا نہ ہو، طریقہ اسلام کا نہ ہو، وہ بدعت کہلاتا ہے. بدعت کے بارے میں فرمایا کہ بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو دوزخ میں لے جائے گی، دوزخ میں لے جاتی ہے. بنیادی چیز ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ سنت کیا ہے. سنت کو سمجھنا ہے کہ سنت کیا ہے. بدعت جو سنت نہیں وہ بدعت، جو سنت ہے اس کی پھر فضیلت ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور پاس رہنے والے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے جن کے متعلق آتا ہے کہ جان مانگی گئی تو جان دے دی، مال مانگا گیا تو مال دے دیا، اور رشتہ دار مانگے گیا تو رشتہ دار قربان کر دیے۔ یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے سب کچھ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان کر دیے۔ ان سے زیادہ کون اتباع رسول کر سکتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے زیادہ کون محبت رسول کر سکتا ہے؟ کون آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے زیادہ محبت کر سکتا ہے؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ جنہوں نے نبی کی خاطر اپنی جانیں بھی قربان کی، جنہوں نے نبی کی خاطر اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، ان سے زیادہ متبع کون بن سکتا ہے؟ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس تارے کی بھی اقتداء کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم فلاح پا جاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد والے لوگ یعنی کہ تابعین لوگ، ثم الذین یلونہم، پھر نبی نے فرمایا پھر اس کے بعد یعنی کہ تبع تابعین والے لوگ۔ یہ تین لوگوں کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہترین لوگ ہیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی کہ ان کے اعمال قابل قبول ہیں۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے بڑا متبع کون ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کون کر سکتا ہے؟ انہوں نے ایک حکم پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو مکہ کو چھوڑ دیا، جائیدادیں تھیں جائیدادوں کو چھوڑ دیا، باغات تھے باغوں کو چھوڑ دیا، رشتہ دار تھے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ لیکن ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ یہ آئے روز جو ہماری رسومات ہیں، جو ہماری زندگی کے جو اعمال ہیں، کیا ان کا میل دین سے کھاتا ہے؟ کیا یہ دین سے ان کا کوئی تعلق ہے؟ یاد رکھنا ان چیزوں کا شریعت سے دین سے دور تک کا تعلق نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے یہ کام نہیں کیے، تابعین نے یہ کام نہیں کیے، تبع تابعین نے یہ کام نہیں کیے جو ہم لوگ کر رہے ہیں، لیکن بڑے شوق سے دین کا نام لے کر یہ کام ہو رہی ہیں، رسوماتوں وہ کی جا رہی ہیں جن کا دین کے ساتھ دور تک کا تعلق نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اسے سنت کا درجہ دیا جا رہا ہے، ثواب کا درجہ دیا جا رہا ہے، بڑی فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں ان کاموں کی جن کا دین کے ساتھ شریعت کے ساتھ دور تک کا تعلق نہیں ہے، یہ سب کی سب بدعات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ طریقہ نہیں ہے جو میں نے اور آپ نے اپنا رکھا ہے، جو میرے اور آپ کے معاشرے نے اپنا رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ وہ ہے جو صحابہ اکرام نے اپنایا، جو تابعین نے اپنایا، جو تبع تابعین نے اپنایا۔ محبت کے اندر ان سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا، کوئی بڑھنا بھی چاہے تو صحابہ اکرام سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ جن کی رضا کا اعلان اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک کے اندر فرما دیا کہ اللہ نے سارے صحابہ اکرام کو معاف فرما دیا اور رضا کا اعلان فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو رہی ہے، اللہ رب العزت سے راضی ہو گئے۔ اب دیکھنے کی بات ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے وقت کیسے گزارا۔ اس لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر جو رسومات ہیں، جو ربیع الاول کے اندر رسومات گزری، جو ہماری دکھوں کے اندر، جو ہماری خوشیوں کے اندر جو رسومات جنم لے چکی ہیں، آیا یہ اسلام ہے یا اسلام سے ہٹ کر محض رسومات اور بدعات ہیں؟ تو یاد رکھنا اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ ان رسومات کا، ان بدعات کا دور تک کا تعلق بھی نہیں ہے۔
سنت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، جتنے پیسے یہاں پر رسومات کے اندر لگائے جاتے ہیں، محبت رسول اللہ کا نام لے کر انہی پیسوں کو ان کاموں پر لگائے جائے جہاں پر رسول اللہ نے حکم دیا، اللہ رب العزت کا حکم ہے، تو یہاں پر تم خرچ کرو، تمہیں فائدہ بھی ہوگا، پھر دنیا کا اور آخرت کا فائدہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت رسول ہے کیا چیز، ہم نے یہ سمجھنا ہے۔ آئے روز میں اور آپ اور ہمارے دوست، ہمارے بھائی نعرہ لگاتے ہیں، ہم نے محبت رسول میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، ہم سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے سمجھنا یہ ہے، بنیادی چیز یہ ہے کہ محبت رسول ہے کیا، محبت رسول کہتے کسے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار جو کرنا ہے وہ کس انداز کے اندر، کس طریقے کے اندر کرنا ہے، حقیقت کیا ہے، حقیقت کی طرف آنا ہے ہم نے۔ تو یاد رکھنا، محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب ہو جائے۔ جس کو رسول اللہ کی اطاعت نصیب ہوگی اسے رسول اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ جسے رسول اللہ کی اطاعت نصیب نہیں ہوئی وہ پیپر لکھ لکھ کے تھک جائے کہ میں عاشق رسول ہوں، وہ اعلان کر کر کے تھک جائے کہ میں عاشق رسول ہوں، واللہ وہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا جس کی زندگی کے اندر رسول اللہ کی اتباع نہیں ہے۔ عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف وہی کہلائے گا جس کی زندگی کے اندر اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں۔ جو متبع رسول ہے وہ اپنے آپ کو وہ عاشق بھی کہہ سکتا ہے، محبت رسول اللہ کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے تو کوئی زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا نہیں تھا، لیکن صحابہ اکرام نے ان رسومات کو کیا کیا جو آج میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر ہے۔ کیا صحابہ اکرام نے عاشق رسول کے نعرے لگائے؟ نہیں، انہوں نے کر کے دکھایا۔ عشق عشق یہ ہوتا ہے، خالی دعووں سے، تقریروں سے، نعرے لگانوں سے کوئی عاشق نہیں بنا کرتا میرے بھائیو۔ اگر محبت رسول اللہ صحیح معنوں کے اندر اگر اس کو اپنانا ہے تو اتباع رسول کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ صحابہ اکرام دیکھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ایسا تھا، انہوں نے رسول اللہ کے لباس کی طرح اپنا لباس بنایا۔ صحابہ اکرام دیکھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا ایسا تھا، نبی کی چال کو اپنی چال بنایا۔ صحابہ اکرام دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شلوار ٹخنوں سے اوپر تھی، اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر کر لیا۔ صحابہ دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسکراتے تھے، صحابہ ویسے مسکراتے۔ آپ نے صحابے کے متعلق سنا تو اس نے پوری زندگی اپنے گریبان کو بند نہیں کیا، بٹن کھلے رکھے۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ وہ کہتے ہیں جب میں نے رسول اللہ کو دیکھے تو رسول اللہ کے وہ بٹن مبارک کھلے تھے۔ تو دیکھو کیسا عشق ہے، عشق تو یہ ہے نا۔ صحابہ اکرام کے متعلق آپ نے سنا کہ ایک صحابی رسول نے وہ ایک گرم لوہا سر کے درمیان کے اندر لگا دیا، ان کے بال گنگریالے، درمیان میں مانگنی نکلتی تھی، بڑے وہ پریشان کہ سنت کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، تو وہ جگہ بھی جل گئی اور سنت بھی ہمیشہ کے لیے قائم ہوگی۔ تو پوچھا گیا، فرمایا کہ میں نے تو رسول اللہ کے عشق کے اندر رسول اللہ کی سنت کو پورا کیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تو اس طرح رسول اللہ سے محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بات کرتے تھے، صحابہ بھی ویسے بات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنانے کا نام محبت رسول اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنایا جائے۔ آج دیکھو سنت ہم میں نہیں ہے، ہمارے گھروں میں سنت نہیں ہے، گانے باجے ہیں، بے پردہ ہماری عورتیں ہیں، حقیقت یہی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے دور کے اندر میرے اور آپ کی ماؤں کے پردوں کے حوالے سے اگر ہم پڑھتے ہیں سیرت تو زندگی بھر پردہ کیا، کبھی بے پردگی نہیں ہوئی۔ لیکن ہمارا معاشرہ آج بڑے بڑے دیندار لوگ، بڑے نمازی پرہیزی لوگ، ان کی بچیاں، ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھی بے پردگی ہو رہی ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں اللہ رب العزت کا۔
بے پردگی عروج پر، آنکھ کی کوئی حفاظت نہیں، بے حیائی عروج پر، دل کے اندر برے برے خیالات، کبھی کوئی غور و فکر نہیں، کبھی سوچ و بچار نہیں، شرمگاہ کی حفاظت نہیں۔ کیا اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہے؟ ہم بازاروں میں جھوٹ بولتے ہیں، اس کے باوجود محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کے باوجود محبت رسول اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم آنکھوں سے وہ بے حیائی کرتے ہیں، اس کے باوجود محبت رسول اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، اس کے باوجود محبت رسول اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ محبت رسول اللہ اور اللہ کی نافرمانی، سنت کے خلاف عمل، یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ محبت رسول اللہ کسے کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سن 6 ہجری کو مدینہ المنورہ سے سفر کرتے ہیں، بیت اللہ کی طرف عمرے کی نیت سے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، مکہ کے اندر جاؤ، بات کرو، بتلاؤ کہ ہم عمرے کی نیت سے آئے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے دلوں کے اندر تڑپ تھی، مکہ مجبوراً چھوڑا تھا، پھر 6 سال کے بعد اللہ نے پھر توفیق دی، پھر ایک لمبا سفر۔ اب جو لوگ جاتے ہیں مدینہ سے مکہ تو 5 گھنٹے لگ بھگ تقریباً گاڑی کے اوپر لگ جاتے ہیں۔ اتنا لمبا سفر صحابہ اکرام نے پیدل کیا، اور جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا کہ جاؤ سرداران مکہ کو بتلاؤ کہ ہم عمرے کی نیت سے آئے ہیں۔ بڑا شوق تھا عمرہ کرنے کا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سردار تھے۔ جب وہ مکہ میں گئے، سرداران سے بات کی، جب بات طے نہ ہوئی، مذاکرات کا وقت طے ہوا کہ کل کو مذاکرات ہوں گے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے وہاں پر، ان کے ہاں رات گزاری۔ صبح کے وقت جب مذاکرات کے لیے جانے لگے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو شلوار مبارک تھی وہ ٹخنوں سے اوپر تھی، رسول اللہ کی سنت تھی۔ تو چچا زاد بھائیوں نے کہا کہ عثمان، یہ لوگ مکہ کے لوگ، سردار لوگ اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے تھے، یہ لوگ اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کر لیں، بات کے اندر ویلیو پیدا ہوگی، اہمیت پیدا ہوگی، قدر ہوگی، آپ کی بات کو سنیں گے یہ لوگ۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان جیسے عظیم صحابی رسول اللہ سے سچا عشق کرنے والے، ان کے سامنے اس طرح کی بات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی دیکھا ہے، میرے محبوب کا یہ عمل ہے کہ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں، میں نے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر ہی رکھنا ہے۔ مذاکرات کرنے ہیں تو کر لیں، نہیں کرنے تو نہ کریں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں اپنے محبوب کے اس عمل کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر، عشق دیکھیں، رسول اللہ سے محبت دیکھیں، صحابہ اکرام سے بڑھ کر کوئی رسول اللہ سے محبت کرنے والا نہیں اس امت کے اندر، لیکن اس کے باوجود صحابہ اکرام نے ان رسومات کو نہیں کیا جو میرے اور آپ کے معاشرے کی رسومات ہیں۔ یہ محبت رسول اللہ نہیں ہے، محبت رسول اللہ صحابہ اکرام کا عمل ہے۔ مختصر یہ کہ مذاکرات ہوئے، بات طے ہوئی کہ اس سال تم واپس چلے جاؤ، اگلے سال آنا ہو عمرہ کرنے کے لیے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بڑے غمزدہ تھے، اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں مدینہ سے، عمرے کی اجازت نہیں ملی، احرام بھی بندھے ہوئے تھے۔ خیر اسی حالت میں دم دیا، جانوروں کو ذبح کیا، احرام کھولا، پھر واپس مدینہ روانہ ہوئے تو اللہ رب العزت نے سورۃ فتح کی ابتدائی آیات نازل فرمائی، جس کے اندر فتح مکہ کی خوشخبری تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اس غم کی حالت کے اندر وہاں سے پھر مدینہ کی طرف واپس روانہ ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، سنت ایسی ہوتی ہے، جان مانگی صحابہ کرام نے جان دے دی، مال مانگا صحابہ کرام نے مال دے دیا،
رشتہ دار قربان کرنے پڑے، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، جائیدادیں چھوڑنی پڑی، جائیدادیں چھوڑ دی۔ یہ تھا سچا عشق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے کیا۔ لیکن آج افسوس اور افسوس، محبت کا نام لے کر وہ کام کیے جا رہے ہیں جو سنت کے خلاف ہیں۔ رسول اللہ کی محبت کے اندر وہ کام کیے جا رہے ہیں جو غیروں کی رسومات ہیں، جو اپنوں کے طریقے نہیں ہیں، جو شریعت کے طریقے نہیں ہیں، جو اسلام کے دین کے طریقے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے پھر نوازا۔ اس وقت کی سپر پاور طاقت کسریٰ بڑا مضبوط ملک تھا، جس طرح آج امریکہ کہہ لیں طاقتور ملک، اس کے مقابلے کے اندر کوئی ملک نہیں آ سکتا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے دور کے اندر، حضرت عمر بن خطاب کا دور ہے۔ میں بات سمجھانا مقصود ہے کہ صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر رسول اللہ کی محبت، رسول اللہ کی سنت کیسے تھی۔ حضرت عمر بن خطاب کا دور حکومت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمانڈر چیف تھے اس لشکر کے۔ یہ لشکر پیش قدمی کرتا ہے، کسریٰ کی طرف جاتا ہے۔ وہاں اس وقت کا جو رواج تھا، جو ایک وہ سیاسی جو ایک طریقہ کار تھا سفارتی، کہ پہلے ایک جماعت کو بھیجا جاتا، وہ جا کر اطلاع دیتی کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ لڑنا چاہتے ہیں، ہمارے یہ مطالبات ہیں۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں کیا کرتے تھے۔ نمبر 1 اسلام پیش کرتے، اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لیا تو پھر جنگ نہیں ہوگی۔ نمبر 2 اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر جزیہ دو، ٹیکس دو، اگر ٹیکس دے دیا تو پھر بھی جنگ نہیں ہوگی۔ پھر تیسری صورت کے اندر اگر اسلام بھی قبول نہیں، جزیہ بھی نہیں دیتے، پھر تیسری صورت کے اندر پھر اعلان جنگ ہوتا، پھر جنگ ہوتی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی ایک جماعت گئی کسریٰ کے اندر، کسریٰ کے محل کے اندر جب گئے صحابہ اکرام، اس وقت کیا مالداری اور کچھ بھی نہیں تھا، غربت کا دور تھا، سیدھے سادے لوگ، سادہ لباس، پرانا لباس۔ جب بڑے محل کے اندر جب یہ صحابہ اکرام پہنچے تو پہلے تو ابتداً ان لوگوں نے کوئی ویلیو نہ دی کہ عام سے لوگ ہیں، لیکن جب بتلایا گیا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ ہماری بات کو تسلیم کرو ورنہ پھر اعلان جنگ، تو انہوں نے بہت ہلکا لیا اس بات کو، یہ کیا لڑیں گے ہمارے ساتھ۔ پھر جو اس وقت کا سفارتی جو ایک نظام تھا، مہمان نوازی کے لیے مذاکرات ہوئے، دسترخوان لگایا گیا، کھانا پیش کیا گیا۔ کھانے کے دوران ایک صحابی رسول کا ایک لقمہ ہاتھ سے دسترخوان کے اوپر گر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے کہ جب کوئی لقمہ نیچے گرے تو اس کو اٹھاؤ، صاف کرو اور اسے کھا لو، یہ میرے محبوب کا یہ عمل ہے۔ صحابی رسول نے اس لقمے کو اٹھایا، کوئی چیز لگی تو صاف کیا، پھر منہ کے اندر رکھ لیا۔ ساتھ بیٹھے شخص نے بازو لگایا، کہا کہ آپ بڑے دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہو، آپ کسریٰ کے دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہو، آپ بڑے بادشاہوں کے دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہو، آپ نے یہ کیا کیا؟ یہ چھوٹا موٹا شادی حال نہیں جو جہاں پر میں اور آپ ہوتے ہیں، کسریٰ کا محل، بادشاہ، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے چیف کمانڈر۔ تو صحابی رسول نے جواب کے اندر جو جملہ کہا، میری اور آپ کی ہدایت کے لیے کافی ہے اگر میں اور آپ اس جملے کو اپنے دل کی تختی کے اوپر لکھ لیں۔ صحابی رسول نے کہا، کیا میں نبی کی سنتوں کو ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ کیا میں نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ہائے افسوس، میرے اور آپ کے اوپر ہائے افسوس۔ کیا کسی نے دعوت پہ بلا لیا، ٹیبل لگا ہوا ہے، بیٹھنے کا انتظام نہیں، تو بڑے بڑے نمازی پرہیزی کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے ہیں۔ ہائے افسوس تمہاری زندگیوں کے اوپر، تمہارے اس پیٹ اور تمہاری اس لالچ کے اوپر۔ ہائے افسوس کہ سنت کو کیسے قربان کیا جا رہا ہے۔ کبھی ہم نے بھی یہ تقاضا رکھا کہ ہم کھڑے ہو کے نہیں کھائیں گے، ہم بیٹھ کے کھائیں گے، کھانا کھلانا تو کھلاؤ ورنہ نہیں کھائیں گے؟ کہ ہم نے کبھی بھرے مجمع کے اندر کہا میرے محبوب کی سنت ہے بیٹھ کے کھانا، ہم کھڑے ہو کے نہیں کھائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو عشق ہونا چاہیے تھا، جو محبت رسول اللہ دل میں ہونی چاہیے تھی،
اس سے میرا اور آپ کا دل خالی ہے۔ اتنے بڑے دسترخوان کے اوپر صحابی رسول نے اتنا بڑا جملہ کہا کہ میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں ان احمقوں کی وجہ سے، تو کیا میرے اور آپ کے دل کے اندر رسول اللہ کی محبت نہیں؟ اگر ہے تو عزم کریں، آج سے انشاءاللہ ہم بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، کھڑے ہو کے نہیں کھائیں گے، کھڑے ہو کے نہیں کھائیں گے۔ جہاں پر کھڑے ہونے کا انتظام ہوگا ہم وہاں پہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ ہم رشتہ داروں کو ناراض کر لیں گے، رسول اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں جو مال و دولت جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا جو عشق تھا وہ سچا عشق تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شراب کے متعلق جب حکم آیا کہ شراب حرام ہے، ابتداً پہلے نرم حکم، پھر تھوڑا سا سخت، پھر زیادہ سخت۔ اس دور کے اندر شراب ایسے پی جاتی تھی جیسے آج سگریٹ بھی نہیں پی جاتی۔ بڑے دسترخوانوں کے اوپر چونکہ پابندی نہیں تھی، بڑے شرابوں کے اوپر بڑے اشعار کہے جاتے تھے۔ اس دور کے اندر صحابہ اکرام کے گھروں کے اندر شرابیں بنتی تھی چونکہ جائز تھی۔ جب اللہ کے نبی نے شراب کا منع فرمایا تو پھر مدینہ کی گلیوں کے اندر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے شراب کو ایسے بہایا جیسے کہ بارش کا پانی بہتا ہے، مٹکے توڑ دیے، مہنگی مہنگی شرابوں کو بہا دیا۔ میرا اور آپ جیسا کوئی ہوتا تو کہتا ہے چلو کسی کافر کو بھیج دیں، چلو ضائع نہ ہو کسی کافر کو ہی بھیج دیں، کچھ روپے پیسہ آ جائے گا۔ لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا عشق بڑا سچا اور بڑا مضبوط عشق تھا۔ تو میرے بھائیوں، محبت رسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی جائے، اپنی زندگی کے اندر سنتوں کو لاگو کیا جائے۔ بس یہی مقصود ہے، بس یہی مقصود ہے۔ اپنی زندگی کا ہر عمل دیکھیں، یہ عمل میرا رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر رسول اللہ کی سنت کے مطابق تمہارا عمل ہے، تم عاشق رسول ہو، تمہیں کسی کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اعلان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں تم عاشق رسول ہو، تمہارے دلوں کے اندر محبت رسول اللہ ہے۔ اگر تمہاری زندگیوں کے اندر اتباع رسول نہیں ہے، رسول اللہ کی سنت نہیں ہے، میں آپ ہمارا معاشرہ لاکھوں دعوے شروع کر دے، بڑے بڑے سپیکروں کے اندر عاشق رسول کے وہ نعرے لگانے شروع کر دے کہ ہم عاشق رسول ہیں، اگر رسول اللہ کی سنت نہیں ہے تو عاشق رسول نہیں ہے۔ تقریروں سے عاشق رسول نہیں بنا کرتے، نعروں سے عاشق رسول نہیں بنا کرتے، دعووں سے عاشق رسول نہیں بنا کرتے۔ اگر عاشق بننا ہے صحیح معنوں کے اندر، اپنے چہرے کو سنت کے مطابق ڈھالیں، اپنے لباس کو سنت کے مطابق ڈالیں، رشتہ داریاں سنت کے مطابق کریں، بچوں کی تربیت سنت کے مطابق کریں، گھروں کا ماحول سنت کے مطابق بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہو اور رسول اللہ نے ہمیں نہ سکھلایا ہو، کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے زندگی کا ایک ایک طریقہ سکھلا دیا ہے، بس صرف سنت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ گھروں کے اندر بیٹھے سنتیں نہیں ملا کرتی، آئیے گا علماء کے پاس، سنت کو سمجھیے گا، سنت سیکھیے گا، پھر انہی سنتوں کو اپنی زندگیوں کے اندر لاگو کیجیے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ سنتوں کے مطابق مجھے بھی آپ کو بھی